پاک امریکہ تجارتی تعلقات میں اہم پیش رفت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے پاکستانی نمائندے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہے ہیں۔ پاکستانی مصنوعات پر امریکہ میں 29% محصولات عائد ہیں۔ جنوبی ایشیا ملک ٹیرف سے متعلق معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ جنگ کرنے والے جنوبی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت نہیں چاہتا۔ وزیر اعظم آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل بھی ہمراہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور سید عاصم منیر کی جرگے میں شرکت بھی شیڈول، جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان، وفاقی اور صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی سمیت اعلیٰ سول اور عسکری قیادت بھی مدعو۔ جرگے میں صوبائی عمائدین کو امن و امان سمیت مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ پاکستان کو کبھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق طلباء، افسران اور فیکلٹی سے خطاب میں سید عاصم منیر نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کی بھارتی سرپرستی کے شواہد موجود ہیں۔ بھارت کی آبی دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ انڈیا کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نئے جنگی تقاضوں کے مطابق تربیت اور تحقیق وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی قومی عزم و اتحاد کی علامت ہے۔ فتنہ ہندوستان کا ایک بار پھر عام بلوچوں پر حملہ۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 20 سے 30 دہشت گرد سوراب بازار میں داخل ہوئے، بینک اور مارکیٹوں کو لوٹا، عام بلوچ خواتین اور بچوں پر تشدد کیا، سرکاری افسران کے گھر بھی جلا دیے۔ ADC ریونیو ہدایت اللہ بلیدی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق دہشت گردوں نے ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی مذموم کوشش کی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی بزدلانہ حملے کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا پوری قوم کی ہمدردیاں ہدایت اللہ بلیدی شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ افواج پاکستان بھارتی دہشت گرد پراکسیز کے سدباب کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ اپنے حصے کے پانی پر نہ کوئی سمجھوتا کریں گے، نہ ہی بھارت کو ریڈ لائن کراس کرنے دیں گے، وزیر اعظم کی وارننگ۔ شہباز شریف نے دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق کانفرنس سے خطاب میں کہا بھارت کا یک طرفہ سنتاس معاہدہ معطل کرنا قابل مذمت ہے۔ پاکستان اپنے پانی کا نصف گلیشیئرز سے حاصل کرتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اپنے ہزاروں گلیشیئرز کا تحفظ ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم 4 دوست ممالک کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ گئے۔ انتخابی سیاست کے لیے خطے اور دنیا کا امن داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ ہمارا مشرقی ہمسایہ عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ نائب وزیر اعظم کا ہانگ کانگ میں ثالثی کی عالمی تنظیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے عالمی ثالثی کنونشن پر دستخط کر دیے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات بھی کی۔ CPEC سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کا کابل میں سفارتی سٹیٹس ناظم الامور سے سفیر تک بڑھانے کا اعلان۔ اسحاق ڈار کا ایکسپرٹ پیغام لکھا حالیہ دورہ کابل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ BJP کے سینئر رہنما سبرامنیم سوامی کا اعتراف۔ سبرامنیم سوامی نے انٹرویو میں اس بات کی بھی تصدیق کی کہ پاکستان کے زیر استعمال چینی طیارے بہترین تھے۔ بھارت کے زیر استعمال فرانسیسی طیارے رافیل اچھے نہیں تھے۔ BJP رہنما نے کہا نریندر مودی کے ہوتے بھارتی طیارے گرانے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز۔ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر میں ویڈیو لنک پر بات چیت ہوئی۔ آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خزانہ سے عالمی بینک کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے معاشی اور سماجی شعبے کی ترقی کے لیے عالمی بینک کی خدمات کو سراہا۔
کہا عالمی بینک کا 10 سالہ شراکت داری فریم ورک بہت اہم ہے، معاشی بہتری کے لیے تکنیکی معاونت پر عالمی بینک کے شکر گزار ہیں۔ آئندہ بجٹ پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے ورچوئل مذاکرات جاری، ایف بی آر نے ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف کو منانے کی کوشش جاری ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے اعتراض اٹھایا کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے بعد ٹیکس ہدف کیسے حاصل ہوگا۔ آئی ایم ایف کا سیلز ٹیکس میں چھوٹ اور رعایتیں ختم کرنے، امپورٹڈ سولر پینلز پر سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ، تمام درآمدی اشیاء پر 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کا تقاضا، بجٹ سازی کے لیے سالانہ منصوبہ بندی، رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مختلف اہداف کا تعین کیا جائے گا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں معمولی کمی، وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.81% کی کمی ہوئی۔ ایک ہفتے میں 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 27 کی قیمتیں مستحکم رہیں، 14 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، ٹماٹر، پیاز، آلو، انڈے مہنگے ہوئے، گڑ، دال ماش، کیلے، دال چنا اور سگریٹ مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل، چینی اور خشک دودھ سستا ہوا۔ نو مئی کو تھانہ رمنا پر حملے کے کیس میں 11 مجرموں کو 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزائیں۔ تحریک انصاف کے ایم این اے عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی بھی شامل۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے فیصلہ سنایا۔ کمرہ عدالت میں موجود 4 مجرم محمد اکرم، میرا خان، شاہ زیب اور سہیل خان گرفتار، غیر حاضر مجرموں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ سپریم کورٹ نے عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل درست قرار دینے کے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرنے والے 2 ججوں کا موقف بھی جاری کر دیا۔ اختلافی رائے رکھنے والے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا کہنا ہے کہ سویلینز کا کورٹ مارشل ممکن نہیں۔ یہ سچ ہے کہ عام فوجداری عدالتوں میں سزا کی شرح کم ہے، لیکن ان عدالتوں میں بھی انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ 2 رکنی اقلیتی فیصلے میں 9 مئی مقدمات میں ٹرائل اور دی گئی سزائیں بھی کالعدم قرار دینے کی بات کی گئی تھی۔ تاہم آئینی بینچ کے 5 ججوں پر مشتمل اکثریتی فیصلے میں سپریم کورٹ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات کو درست قرار دے چکا۔ اس سے متعلق آرمی ایکٹ کی شقیں بھی بحال کی جا چکی ہیں۔ عید قربان پر 4 سرکاری چھٹیوں کا اعلان، جو ماہ 6 جون سے پیر 9 جون تک عید تعطیلات ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ پر تعطیلات کی منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ خطبہ حج کی مختلف زبانوں میں ترجمے کی تیاریاں مکمل۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج براہ راست نشر کیا جائے گا۔ سربراہ ادارہ امور حرمین شیخ عبدالرحمن السدیس کے مطابق 35 زبانوں میں خطبہ حج کے ترجمے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ یوم عرفہ کا خطبہ دیں گے۔